آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک عرصہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک سیلاب آیا جس کا بہاؤ خانہ کعبہ کی طرف تھا، جس کے نتیجے میں کسی بھی لمحے خانہ کعبہ گر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے قریش پر لازم ہو گیا وہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال ہوگی، سود کی رقم اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پرانی عمارت کو گرا دیا جائے، لیکن کسی کو گرانے کی جرات نہیں ہوئی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ جب قواعد ابراہیم تک گرا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ بقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجرہ اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجرہ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ حرم شریف میں خون خرابہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن ابو امیہ نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اس سے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز قبول کر لی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہیں سارے معاملے کی تفصیل بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی۔ متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا، آپ سب چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا جس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ لمبائی کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجرہ اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند رکھا تاکہ اس میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں جس کو وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر سے 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد تقریباً چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلندی پر ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما زیلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر ہے اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل خانہ کعبہ کا جز ہے جسے قریش نے چھوڑ دیا تھا۔